MQM نے الیکشن 2024 کے لیے انتخابی منشور پیش کر دیا۔ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب عوام مضبوط ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ خواہش ہے انتخابات سیاسی عدم استحکام کا باعث نہ بنے۔ بولے یہ منشور عوام کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے آئینی تحفظ کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وفاق اور صوبوں کے محکموں کے بارے میں آئین میں تفصیلات درج ہیں، اسی طرح پاکستان کی آئین میں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے، ضلعی حکومتوں کے لیے، شہری حکومتوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے، دیہی اور حکومتوں کے لیے جو محکمے ان کو دیے جانے چاہیے وہ بھی اس کے اندر درج ہوں، تاکہ پاکستان ایک مضبوط اور نئی 3 سطح کی مضبوط جمہوریتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ یہ کیسی ہمارے یہاں جمہوریت ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، اور جب آمریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت کی شکل کسی نہ کسی شکل میں بنیادی جمہوریت قائم ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ ہمیں ادھوری، نامکمل اختیارات والی بنیادی جمہوریت نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بلدیاتی ادارے بھی اسی طرح ان کے وقت پہ انتخابات ہوں اور ان کا ایک عبوری میئر انتخابات کرانے کے لیے آئے، اور جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو، موجود نہ ہو، عام انتخابات کرانے ممکن نہ ہو۔ سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ یہ منشور پاکستان کے لیے آب حیات ہے۔ ریاست صوبائی حکومت کو دیے گئے پیسوں کا حساب لے۔ انہیں مایوسی سے تبدیل کیا جائے، اسے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے، تو یہ تمام ریاستی اداروں کو بھی کے لیے لمحہ فکریہ ہے، تمام آئینی اداروں کے لیے، حکومتی اداروں اور تمام حکومتوں کے لیے بھی۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہم نے کی ہے، اور MQM پاکستان سے زیادہ یہ بات کون کر سکتا ہے خالد بھائی، جس کی قیادت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ خود ایک متوسط طبقے سے آنے والی قیادت ہے۔ بیشتر قیادت MQM پاکستان کی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے یہ مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا۔ 60 سال تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا مضبوط صوبے، تو 15 سالوں سے مضبوط صوبے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے۔ تو یہ آئینی ترامیم کا بل اور آئینی پیکج ہم نے دیا، جو بھی مصطفیٰ بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ ناگزیر ہے۔ یہ آئینی ترامیم برائے مکمل خود مختاری، اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کی تفصیل بھی خالد بھائی اور کچھ مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد اس آئینی ترمیمی پیکج کے بعد ہمارا دوسرا موضوع معاشی بحالی۔ اس وقت تو معیشت بری طرح سے تباہ اور برباد ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی، لوگ زندہ درگور بنا دیے گئے، گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور اس کے بعد مبالغہ آمیز بل اور آئے دن ان بلوں میں اضافہ، پھر اس کے بعد پانی کی کمیابی، پانی کا دستیاب نہ ہونا، یہ ایک اور پانی کے فسادات اور پانی کی جنگوں کا پیش خیمہ ہے جو پاکستان میں جو اس وقت پانی کا بحران، ابھی تو سیاسی معاشی بحران کی اب ہم مجموعی بات کر رہے ہیں، لیکن گیس بجلی کے بحران سے نکلیں گے، یہ جو پانی کا بحران ہے اس کی کمی کو پورا کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ہم نے معاشی ترقی میں، بھئی یہ ایک بڑی آبادی والا ملک ہے، 25 کروڑ اس کی آبادی ہو گئی، تو پھر اس کے انسانی وسائل کو ترقی دیں، لوگوں کو ہنرمند بنائیں، لوگوں کو کچھ کام کاج سکھائیں اور انہیں اس قابل کریں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ تو یہ ہم نے افرادی وسائل کی ترقی پر فوکس کیا ہے۔ پھر
ایک بہت اہم ریسرچ مصطفیٰ کمال بھائی نے مختلف جامعات، یہ ریسرچ اورینٹڈ ڈاکیومنٹ ہے، انہوں نے یہ مختلف جامعات سے کرا کر یہ بتایا کہ بھائی ہمارا تجارتی خسارہ کم کرنا ہے، ہماری برآمدات کو بڑھانا ہے، جو برآمدات کو بڑھانا ہے ایکسپورٹس کو، اور جو درآمدات ہیں انہیں کم کرنا ہے. تو بھائی یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا زر ترسیل بہتر ہوگا. یہ سبک چل کے ہم نے ایک پالیسی PRI کی بنائی تھی آج سے 10 سال پہلے، تو یہ 12 ارب ڈالر سے 30 ارب ڈالر تک تو آ گیا، لیکن ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے جیسے ہیں جو 80 میں ہم سے پیچھے تھے، آج ہم سے آگے چلے گئے. ویتنام کی ایکسپورٹ 300 ارب ڈالر کی ہو گئی، اس سے زیادہ 350. صرف IT کی ایکسپورٹ ان کی 150 ارب ڈالر کی. تو یہ ساری باتیں زر ترسیل بڑھانے کے لیے ایک پورا ریسرچ کا ڈاکیومنٹ اس منشور کے ساتھ جو ہے وہ ہم پیش کریں گے، اور اس کے لیے ہم کیسے گلوبل ڈیمانڈ یورپ میں 2 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے ہنرمند، امریکہ میں صرف IT سیکٹر میں 4 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے. یہ موقع ہے، اسے ہمیں ٹیپ کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ فار ایسٹ میں، دنیا میں ہر جگہ ہمیں موقع دینا چاہیے. یہ ساری صنعتیں، چاہے وہ IT کی ہو، چاہے وہ ہنر سکھانے کی ہو، پھر متبادل توانائی، ونڈ مل جو پن چکیاں ہیں، پھر سورج، سولر پینلز اور ان کی تیاری، یہ ساری صنعتوں کو ہمیں ٹیکسوں سے مستثنا کرنا ہے اور ان کو فروغ دینا ہے. ان کی درآمدات کو، ہمیں جو تعیشات کے سامان ہیں ان کی درآمدات کو ہمیں ہر حال میں روکنا ہے. پھر مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بزنس کرنے کو آسان بنائیں. اگر بزنس کرنے کو آسان نہیں بنائیں گے، اگر جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے ان کی بنیاد کو وسیع نہیں کریں گے، ان ڈائریکٹ ٹیکس کا بوجھ عام غریب پر، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس پر ڈالیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے. زرعی آمدنی پر نہیں، وڈیروں کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں. عام کسان اور حالی کی آمدنی پر نہ لگائیں، لیکن وڈیروں کی آمدنی پر لگائیں. اور وسائل کی منصفانہ تقسیم، یہ بھی ہمارے آئین میں ہے. یہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں سے مرکز کو بھی مل جائے، صوبوں کو بھی مل جائے، اور نیچے مقامی حکومتوں، ضلعوں اور شہروں کو بھی مل جائے، اور مضبوط ضلع مضبوط پاکستان کی ضمانت بن جائے. یہ ہماری جو معاشی جو ہمارا اس میں ہدف ہے اس کے لیے ہم نے اس کو ڈالا ہے. سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بلدیاتی اور ضلعی حکومت کو آئینی تحفظ ملنا چاہیے، اختیار سب کے لیے ہونا چاہیے. ڈاکومنٹ نے اپنا کام تمام نہیں کیا، بلکہ ان مسائل کا حل کیا ہے یہ ڈاکومنٹ وہ بھی بتا رہا ہے. اور اگر میں اس کو عام لوگوں کے الفاظوں میں سمجھانا چاہوں تو دیکھیے، پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے زائد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلوچ رہے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھی رہے، ہمارے سندھی بھائی رہے ہیں. لیکن آج اگر آپ اس 70 سالوں میں وزرائے اعلیٰ کو ملنے والے بجٹ، جو کہ صوبے کا بجٹ ہے، ملنے والے پیسے، وفاق سے پیسوں کا حساب کریں تو ہزاروں ارب روپے بلوچستان میں بلوچ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے ہیں، اور ہزاروں نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار، 22,000 ارب تو صرف یہ 15 سال کی کہانی ہے نا. 70 سالوں میں کتنے ہزار ارب روپے سندھ میں سندھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے جو وفاق سے آئے. لیکن آج جب نعرہ لگتا ہے محرومی کا تو یہ بھول جاتے ہیں. پھر وہ پنجاب کے خلاف نعرہ لگتا ہے، فوج کے خلاف نعرہ لگتا ہے. بھائی زیادتیاں کی ہوں گی، لیکن اس زیادتی سے پہلے صوبہ بلوچستان اپنے وزیر اعلیٰ سے اپنے پیسے مل کر اس کو خرچ ہونے کا حساب کر لے، اور سندھ کے لوگ اپنے وزیر اعلیٰ جو کہ ان کا سندھی نیٹو ہے، 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ سندھی سپیکنگ رہا ہے، 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بلوچ سپیکنگ رہا ہے. بھائی ان کو جتنے ہزار ارب روپے ملے ہیں، بھائی بہت زیادتی ہیں سندھ کے ساتھ پنجاب نے کی ہوں گی، وفاق نے کی ہوں گی.
بلوچستان کے ساتھ کی ہوں گی، لیکن جو پیسے ملے ہیں ہزاروں ارب روپے، اس کا تو حساب کتاب پہلے وہ کریں نا، وہ دیں۔ ہو کیا رہا ہے سندھ کی اگر آپ کو مثال دوں، 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد، جس میں سے 2200 ارب بھی خرچ نہیں ہوئے پچھلے 3 سالہ دور میں، 15 سالہ دور میں، تو آپ جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں وفاق ہمیں حق نہیں دے رہا، ہمیں جو ہے وہ ہمارا ڈیو شیئر ہمیں نہیں مل رہا۔ یہ سندھ کے، پاکستان کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ یہ ڈاکومنٹ اس چیز کا احاطہ کر رہا ہے۔ وفاق کو میں بھی مدعو کر کے آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے اوپر جو خام و خواہ کی بدنامی ہے، اور یہ فوج کے اوپر خام و خواہ یہ جو بدنامی ہے، اس کو اب جو ہے وہ ونس فار اینڈ آل سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ جو 56% 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں، 44% وفاق رکھ رہا ہے، جس میں تو فوج کو دیتے ہیں، ریلوے کو دیتے ہیں، پی آئی اے کو دیتے ہیں، اور وفاق اپنے پیسے چلاتا ہے، اور 56% صوبوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ 56% کہاں جا رہا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم حکومت بنانے کی نہیں بلکہ ایم کیو ایم کی آئینی ترامیم پر جو بھی جماعت بات کرے گی وہ اس سے بات کرنے کو تیار ہیں۔